بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہباز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لندن آئی، پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ایک طرف تو پاکستان کی سیاست پر سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب چھائے ہوئے ہیں، اور گزشتہ ایک سال میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی وہ بیانیہ بناتے ہیں، جو بھی وہ موومنٹ کرتے ہیں، جو بھی بات وہ کہتے ہیں، لوگ اس بیانیے کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ میڈیا کا وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور بیرونی دنیا میں بھی، اور پاکستان کا میڈیا بھی، اور خاص کر کے سوشل میڈیا بھی، ہر جگہ ہر تجزیہ انہی کے نام سے شروع ہوتا ہے اور ڈسکشن انہی کے نام سے ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو 12-13 جماعتوں کی پی ڈی ایم ہے یا پھر پیپلز پارٹی ہے، یہ اپنی سروائیونگ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ اب ہر زبان زد عام ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اسی وجہ سے مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی یلغار کرنا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے 4 اپریل کو، اب مذاکرات کی ناکامی کے بعد سپریم کورٹ نے اس اپنے آرڈر کو اس پر امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے، اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ سماعت سپریم کورٹ کے اندر، جب یہ آپ میرا پروگرام دیکھیں گے اس وقت شروع ہو چکی ہوگی۔ میں نے وکیلوں کی سے بات کی ہے پاکستان کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 دن تک یہ کیس چل سکتا ہے، کیونکہ ساری پارٹیوں کو سپریم کورٹ نے بلانا ہے کہ ہم نے آرڈر آپ کو دیا تھا کہ آپ پیسے جمع کروائیں، یعنی کہ جو 21 ارب روپیہ ہے یہ اسٹیٹ بینک دے۔ انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن کروائیں، تو وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کروایا۔ اسی طرح جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، وزیر دفاع ہیں، کہ ہم سیکیورٹی مہیا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال جو ہیں، وہ ان کی سربراہی میں یہ کیس سنا جائے گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن اس میں شاید لگ جائیں۔ فیصلہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، 90 دن کی شک جو موجود ہے، لیکن ان حالات میں جب ملک کے اندر آپ کی اکانومی ڈوب رہی ہے، آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دے رہا ہے، اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پاکستان ایئر فورس کے اسپیشل طیارے میں لندن یاترا پر آ چکے ہیں۔ بادشاہ سوم چارلس ان کی تاج پوشی کی رسم میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، لیکن وہ 6 تاریخ کو یعنی منڈے یا پیر والے دن وہ تاج پوشی ہونی ہے۔ لیٹ می ایکسپلین یو کہ آپ اگر پیر کو آپ وہ تاج پوشی آپ کو شرکت کرنی ہے، تو آپ بدھ کو 3 تاریخ کو یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ یعنی 3، 4، 5، 6 اور نہ جانے 6 کے بعد بھی وہ جائیں گے واپس یا نہیں جائیں گے، لیکن اسی دوران وہ جہاز جو ہے وہ یہاں پر ایئر فورس پر کھڑا رہے گا، اور اس کا جو پارکنگ کے پیسے ہیں وہ بھی اس غریب عوام کو پے کرنے پڑیں گے۔ وہ اپنے بھائی سے یعنی سابق وزیر اعظم سے، نواز شریف سے یہاں ملنے آئے ہیں، مذاکرات کرنے آئے ہیں، یا ان سے صلاح مشورہ کرنے آئے ہیں کہ لندن پلان جو تھا وہ اب عمران خان صاحب نے تو بالکل فیل کر دیا، اس کے آگے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس کے حوالے سے وہ مشورہ کریں گے کہ آیا اسمبلیاں ڈیزالو کریں، چونکہ الیکشن تو ہم جیت نہیں سکتے، عوام میں جاتے ہیں تو عوام کا رد عمل ان کو صاف نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اب کوئی وے آؤٹ نکالا جائے، اور کورٹ کے خلاف اور توہین کے جو آپ مرتکب ہوئے ہیں، اور الیکشن آپ نے نہیں کروائے، چونکہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا کہ الیکشن کروائیں، تو کنٹیمپٹ بھی کی تلوار جو ہے وہ بھی لٹک رہی ہے، اور پھر دوسری طرف عوام کا رد عمل آپ دیکھ لیں۔ اور 1 سال پہلے جب آئے تھے تو انہوں نے بڑے نعرے اور دعوے کیے تھے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں گے، لیکن 7 مہینوں میں اسحاق ڈالر صاحب یا اسحاق ڈار صاحب
پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکے، IMF قرضہ دے نہیں رہا ہے، پھر ہماری جو میڈیسن ہے وہ بھی باہر کے ملکوں سے نہیں آ رہی ہیں، اس کی شارٹیج ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، تو LC نہیں کھل رہی ہیں، باہر کی جو جہاز تھے مثلا برطانیہ کی اگر بات کریں تو یہاں سے ورجن ایئر لائن یا برٹش ایئر ویز جا رہی تھی، وہ بھی اپنا آپریشن بند کر رہے ہیں وہاں جو ہے ہماری جو مصنوعات پاکستان کی ہیں وہ باہر کے ملکوں میں نہیں جا رہی ہیں، IMF قرضہ دے نہیں رہا ہے، اور ابھی ایک بجٹ جو ہے وہ برل IMF ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ یہ بجٹ بنائیں اور اتنی مہنگائی کریں، یہ چیزیں کریں، تو ظاہر ہے ہمیں 77 بلین یعنی 77 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمیں قرضے جو ہے وہ ہم نے دینے۔ اب یہ قرضے کس طرح دیں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں، اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، تو کچھ ہو نہیں رہا، لیکن ابھی بڑے بھائی سے مشورہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی بھی نہیں مان رہا کہ میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں اور الیکشن کو لیڈ کریں۔ اگر یہ بجٹ پیش ہو جاتا ہے، بجٹ پیش ہونے کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، تو اگر عمران خان صاحب کسی قسم کی اس پر راضی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں، اس پر راضی نہیں ہے کہ وہ اگر اقتدار میں آ گئے تو نیب کے قوانین جو انہوں نے تبدیل کیے ان کو واپس انڈو کریں گے، واپس اسی طرح کریں گے جس طرح پہلے تھے، اور نیب کے قوانین سخت بنائیں گے اور پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جو انہوں نے اپنے قرضے معاف کروائیں وہ دوبارہ جو ہے ان کے کیس ری اوپن ہوں گے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو معاملات ہیں، یہ اصل میں ڈر گئے ہیں اور الیکشن کروا نہیں رہے، اور عوام جو ہے اس کا زور اپنی جگہ موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے سیٹرڈے کو سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایک لوگوں کو کال دی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں سپریم کورٹ کے ساتھ۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب جب ویل چیئر کے اوپر عدالت میں گئے تو انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلثوم نواز یہاں لندن میں بیمار تھیں تو بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ یہ جو ہے رانا ثناء اللہ نے یا مریم نے یہ بیانات دیے ہیں کہ دیکھیں یہ اب تو ویل چیئر پر بیٹھ گیا ہے، یہ بہانے بنا رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کم از کم ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو ایک چیز خود ریئلائز ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک عوام کا سمندر اپنے ساتھ لگا لیا ہے، قوم کو آپ کے ساتھ امیدیں، تو جو آپ کی پاپولرٹی ہے وہ اس کو کنورٹ کریں اقتدار میں آنے کے لیے، اور بار بار جو بہت ساری جو باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی دفعہ کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اس سے مزید یہ جو ہے اپنی منزل سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ پر اعتراضات جو ہیں وہ ختم کر دیں، ان کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ عمران خان صاحب کو کہنی چاہیے، اور جہاں معاملات بگڑتے ہیں انہی کے بارے میں، جن اداروں کے ساتھ بگڑے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑے ان کا نام بہرحال لینا چاہیے، کوئی تو ہو جو کھڑا ہو۔ تو دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ میرے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق میرے خیال میں عوام جب کسی لیڈر کے ساتھ ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ اقتدار میں آئیں اور معاملہ فہمی سے بات آگے چلائیں، اور یہ جو ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے فارن فنڈنگ کا کیس بڑا سیریس ہے، اور توشہ خانہ کا کیس ہے، اس طرح کے ایک دو کیس جو ہیں وہ بہرحال سیریس ہیں، تو ان کو کم از کم اس کی کوئی پیش بندی کریں اور وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ باقی جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ غلط ہیں، اور حکومت نے خام خواہ ڈرانے کے لیے ان کے اوپر قائم کیے ہیں، عقیدے ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے اپنے طور پر کہ ہم اپنی فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھائیں کسی طریقے سے، اور اچھی شائستہ زبان استعمال کریں سوشل میڈیا پر بھی، کہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، یہ وہ لیڈر ہے جس نے خان شوکت خانم اسپتال بنایا،
یہ وہ لیڈر ہے جس نے رحمۃ اللہ عالمین جو ہے وہ اتھارٹی قائم کی. یہ وہ لیڈر ہے جس نے اقوام متحدہ سے اسلامہ فوبیا کے بارے میں ایک قرارداد منظور کروائی اور دنیا اس کو جانتی ہے. تو یہ جو بیرونی دنیا میں ہمارے پاکستانی ہیں وہ کم از کم عمران خان کا صاحب کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. بہت سارا پیسہ پاکستان میں آ سکتا ہے. IMF سے ہماری جان چھوڑ سکتی ہے. لوگ وہاں پر جا کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ملک کے اندر سیاسی طور پر استحکام ہو. ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر استحکام اس کے اندر ہوگا, الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہماری معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ افراتفری رہے گی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے, انسرٹینٹی کی وجہ سے we are heading toward a chaos and a failed state and a country which is technically we are default because we don't have enough money to pay to the people loan what we owe. So یہ جو چیزیں ہیں we should consider and we should stand and we should become a one nation, not like a divided nation but like a one nation. سو ابھی جو PDM ہے وہ عمران خان صاحب کو اتنا فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ فوج پہ بھی گرجیں برسیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں پر کے بارے میں بھی ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, عوام ہماری ہے اور ہمیں آئین قانون کے تحت جو ہے وہ جمہوریت کے راستے آگے بڑھنا ہے. اور اسی پر ہم نے اپنی اپنی کوششیں جو ہے جاری رکھنی ہے. تھکنا نہیں ہے بلکہ رائٹ کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اب تبدیلی جو آئی ہے وہ ہے شعور کا جن, اور اس کو آپ نے مرنے نہیں دینا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. اپنے میزبان شہباز خان کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.